ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليهم الصلاة والسلام عزیزو بزرگو دوستو، اللہ جل جلالہ من والہ کا بڑا فضل و احسان، اس کا کرم ہم پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کی اس عظیم محنت کے ساتھ، اس کی فکروں کے ساتھ ہم کو جوڑا۔ عزیزو دوستو، اس عظیم محنت میں، اس عظیم محنت کی فکروں کو لے کر سب سے پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ اپنی نیتوں کی اصلاح ہے۔ ہمارا اس دعوت کی اس عظیم محنت میں لگنے کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، اپنی اصلاح کی غرض ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اصلاح کی نیت اور مقصد سے اس کام میں ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے راستے ہمارے لیے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد و نصرت اپنے مخلص بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ تو دعوت والا یہ کام بہت ہی عظیم کام ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ اس ساری کائنات، سارے عالم کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے حکم سے دنیا ساری کی ساری وجود میں آئی ہے، اور ساری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے۔ سارا نظام اللہ کا مقرر کردہ ہے، اللہ جل جلالہ من والہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت کے اعتبار سے، کبریائی کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، علو شان کے اعتبار سے بہت بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی مثال اس طرح دی گئی کہ ایک بہت بڑے میدان میں ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین کے بیچوں بیچ درمیان میں ایک انگوٹھی کا چھلا ڈال دیا جائے تو اس میدان سے اس انگوٹھی کی چھلے کی کیا نسبت ہے؟ تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کے مقابلے میں اس ساری دنیا اور سارا عالم بس اسی طرح ہے، ایک نقطہ ہے، ایک ذرہ ہے،
سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی بڑائی والے ہیں، بڑی نرالی شان والے ہیں. ہر دن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی شان ایک علیحدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو سمجھنا ہے. اللہ کیسے خالق ہیں اس کو سمجھنا ہے. تو مخلوقات میں غور کرنے سے اس کی کاریگری ہم کو معلوم ہوتی ہے، اس کی تخلیق کی حکمتیں ہمارے سامنے کھلتے ہیں. کیسے عجیب و غریب طرز اور طریقے پر اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں، وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ہماری عقلیں، ہمارے دماغ، ہمارا علم اس کی کاریگری اور اس کی حکمت کے مقابلے میں ہیچ ہے. عقلیں پریشان اور حیران ہو جاتی ہیں خدا کی قدرت کے کرشموں اور اس کی تخلیقی کاریگریوں کی طرف دیکھتے ہوئے. صرف ایک بارش کو لے لیجیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں. آسمان سے برسنے والا بارش کا ہر قطرہ دوسرے قطرے کے بالکل مماثل ہوتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے. رنگ کے اعتبار سے، مزے کے اعتبار سے، بو کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر قطرہ ایک جیسا رہتا ہے. لیکن وہی آسمان سے برسنے والی بارش زمین پر جب برستی ہے تو مختلف پھلوں میں، مختلف پھولوں میں، مختلف اناجوں میں، غلوں میں الگ الگ رنگ، الگ الگ مزے، الگ الگ کیفیات کے ساتھ وجود میں آتے ہیں. سیب کے پھل میں علیحدہ مزہ وہی بارش کے پانی سے، انگور میں علیحدہ مزہ، موز میں علیحدہ مزہ، موسمبی میں علیحدہ مزہ، الگ الگ مختلف قسم کی ترکاریوں میں الگ الگ مزے، مختلف قسم کے اناجوں اور غلوں میں الگ الگ مزے، جوار میں الگ مزہ، گیہوں میں الگ مزہ، چاول میں الگ مزہ. کتنی ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں، سب کے مزے الگ الگ، سب کا رنگ الگ الگ، سب کی کیفیات سردی گرمی کے اعتبار سے الگ الگ. تو برسنے والی بارش تو ایک ہی قسم کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. لیکن آپ نظر ڈالیں گے فصلوں پر، اگنے والے پودوں پر اور پیدا ہونے والے پھلوں پر الگ الگ مزے، الگ الگ رنگ دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کہاں سے الگ الگ مزے آ گئے؟ یہ رنگ کیسے ہر ایک کے بدل گئے؟ کون سی ذات ہے جو ان میں الگ الگ مزوں کو پیدا کرنے والی؟ وہ ایک اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے تو ایک ہی قسم کی بارش کو برساتے ہیں، لیکن اسی بارش کے پانی سے مختلف پھل، مختلف پھول، مختلف ترکاریاں، مختلف اناج، مختلف غلے، مختلف چیزوں کو وجود اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے تو بس صرف ایک بارش پر نظر ڈال کر غور کریں، تحقیق کریں، سوچیں تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی، خدا کی ذات سمجھ میں آ جائے گی. اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہم مخلوقات میں غور کریں، اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں میں عالم کے ایک ایک ذرے پر نظر ڈال کر غور کریں تو خدا کی خدائی سمجھ میں آئے گی، خدا کی طاقت سمجھ میں آئے گی، کیسی اللہ کی قدرت ہے سمجھ میں آئے گی. اور بے ساختہ، بے تحاشا، بے اختیار زبان پر یہ الفاظ ہمارے جاری ہو جائیں گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ دنیا کا ذرہ ذرہ، یہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر مخلوق یا ایسے ہی تو نے بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے. اس سارے عالم کے پیدا کرنے میں تیرا ایک مقصد ہے، تیرا ایک منشا ہے. تو اپنی قدرت سے اس عالم کو وجود عطا فرمایا اور عالم کے ذرے ذرے کو، عالم کے تمام چیزوں مخلوقات کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا. تمام مخلوقات
جو پیدا کیے گئے ہیں وہ انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے کام آنے کے لیے، انسانوں کے نفع اور فائدے کے لیے، انسانوں کے ضروریات پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو عالم کے اندر پیدا فرمائے ہیں۔ اور انسانوں کو اللہ کیوں پیدا فرمائے؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں وجود عطا فرمائے ہیں؟ میں اور آپ مختصر سی زندگی دے کر اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرمائے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ ایک جان کی نعمت، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جان دیا ہے، جان۔ دوسرے مال کی نعمت، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمایا ہے۔ ہر انسان کے پاس جان کی نعمت بھی ہے اور مال کی نعمت بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک جان کی نعمت عطا فرماتے ہیں، ایک مال کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں نعمتوں کے استعمال کا طریقہ کیسا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ جان اور یہ مال اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشے پر استعمال کریں گے تو ان کے لیے انعامات ہیں۔ قرآن میں مختلف آیتوں میں مختلف جگہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں۔ جان کا استعمال صحیح ہو، مال کا استعمال صحیح ہو تو ان کے لیے اعزازات ہیں، ان کے لیے اکرام ہے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت ہے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہ دو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو ملے ہیں، ہر مرد اور عورت کو ملے ہیں، اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو، جان کا استعمال صحیح نہ ہو، مال کا استعمال صحیح نہ ہو، تو پھر ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ اللہ ہر ایک کو کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ اس جان کو اللہ اور اس کے رسول کے منشے اور مرضی کے خلاف کیوں استعمال کیے؟ اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کے منشے اور مرضی کے خلاف کیوں استعمال کیے؟ تو عزیزان گرامی، جان کی نعمت، مال کی نعمت، اس کا استعمال صحیح ہو جانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایات عطا فرمائے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، احادیث میں خصوصی ہدایات ہیں۔ ہر موقع پر، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرمائے ہیں کہ ہر موقع پر، ہر وقت میں اللہ سے صراط مستقیم کو ہم طلب کریں، مانگیں اللہ سے تو صراط مستقیم کو مانگیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جان اور مال کا صحیح استعمال کا راستہ اور طریقہ، وہ ہدایات کیا ہیں؟ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ صراط مستقیم سارا قرآن ہے۔ سب سے پہلی سورت قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہم ترین آیت اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں کہ سیدھا راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے۔ جان و مال کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ کس موقع میں کیسے ہم اپنی جان کو استعمال کریں، کس موقع میں کیسے ہم اپنے مال کو استعمال کریں، اس کی ساری ہدایات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ پورا قرآن جان و مال کے استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ صراط مستقیم کی راہیں ہمارے اوپر کھولی گئی ہیں، ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں آپ، امام الانبیاء ہیں آپ، اور اس امت کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کا اعزاز، اس امت کا مقام، اس امت کا مرتبہ بڑھا دیا گیا، بہت بلند کیا گیا۔ پچھلی تمام قوموں و امتوں کے لیے اس امت کو گواہ بنایا گیا۔ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ تعالیٰ یہ امت وسط بنایا، یعنی نہ ایک دم زیادتی ہے اس امت کے اندر، نہ ایک دم کمی ہے، درمیانی چال ہے۔ خیر الامور اوساطها، وہ اس امت کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تمام اعمال میں درمیانی جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ غلو بھی نہ ہو، ایک دم زیادتی بھی نہ ہو،
بالکل کنارہ کشی بھی نہ ہو، اعمال سے، عبادات سے، دین سے دوری بھی نہ ہو، بلکہ میانہ روی کے ساتھ جو چلتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد اور کوئی امت اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر اس دنیا میں آنے کے بعد اور کوئی نبی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ نبوت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیا، ختم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی تا قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا دین اسلام ہی سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عمل کے لیے دیا گیا ہے۔ اسلام میں تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کی گئی ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ جہالت کے تمام رسم و رسومات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں تلے، اپنے پیروں تلے رون دیے ہیں، رگڑ دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، اور اعلان فرما دیے ہیں کہ جہالت کے کوئی رسم و رواج اب امت میں نہیں ہوں گی۔ امت جہالت کے تمام عقائد سے، تمام اعمال سے، تمام طریقوں سے، تمام رسومات سے بچنے والی بنے۔ جہالت کی تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل امت کا بڑا برا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبی اور رسول بن کر تشریف لانے سے پہلے عرب کے اس علاقے میں بہت سی جہالت کے کام ہوا کرتے تھے۔ کسی گھر اور کسی خاندان میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو عیب سمجھتے تھے۔ اس لڑکی کو جب تک باپ اپنے ہاتھوں سے گڈھے میں ڈال کر بند نہیں کر دیتا، مٹی تلے دبا نہیں دیتا، اسے چین نہیں آتا تھا۔ رات دن فکر مند رہتا تھا، رات دن اس بات کی کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حالت زمین پر تھی، عربوں میں تھی، دنیا میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک صحابی سعصع بن ناجیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بڑا تاجر تھا، تجارت کا سامان اپنی اونٹنی پر رکھ کر سفر تجارت میں نکلا۔ راستے میں چلتے چلتے جہاں تھک گیا تو دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کی نیت سے ایک درخت کے نیچے اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور وہاں درخت کے پاس لیٹ گیا، آرام کرنے لگا، سونے لگا۔ جب میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تو پھر جب نیند سے میں بیدار ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میری اونٹنی غائب ہے۔ سارا تجارت کا سامان اونٹنی پر تھا، سارا توشہ اور کھانا اسی میں تھا، سب چیزیں اونٹنی کے کجاوے میں رکھی ہوئی تھیں، لیکن اونٹنی کہیں نکل گئی، چلی گئی۔ اب پریشانی سے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر ڈھونڈنے اور تلاش کرنے لگے اپنی اونٹنی کو، کہیں اس کا پتہ نہیں لگا، کہیں وہ نظر نہیں آئی۔ خیال آیا کب تک چلتا رہوں گا، میرے پیر جواب دے دیے، اب چلنے کی سکت بھی نہیں ہے میرے اندر۔ اور گھر آئے واپس لوٹ کر، دوسری اونٹنی گھر پر تھی، اس اونٹنی کو لے لیے اور اس پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر اسی سامان سے لدی ہوئی اونٹنی کی تلاش میں جنگل میں نکل گئے۔ ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے رہے۔ شام ہو گئی، آسمان پر آفتاب غروب ہونے کا وقت آ گیا، اندھیری آسمان پر چھانے لگی۔ تو سعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ دور سے پہاڑ پر ایک روشنی جلتے ہوئے نظر آئی، تو میرے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو میری اونٹنی وہاں پہاڑ کی اس چوٹی پر روشنی کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنی اس دوسری اونٹنی کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھے اور اس روشنی کے قریب گئے، تو وہاں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک جھوپڑی ہے اور وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے جا کر پوچھے کہ اس علامت اور یہ نشانیوں کے ساتھ یہ سامان اس پر لدا ہوا ہے، کیا میری اونٹنی تم کو ملی، تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ اونٹنی مجھے ملی اور میں اس کو اپنی جھوپڑی کے پیچھے باندھ کر رکھا ہوں۔ تو سعصع بن ناجیہ کو اطمینان ہوا کہ چلو میری محنت کامیاب ہو گئی، اونٹنی میری یہاں پہنچ گئی ہے، اس سے مل جائے گی۔ تو اس آدمی کو دیکھیے، وہ بوڑھا آدمی جھوپڑی کے سامنے گڑھا کھود کر رکھا ہوا ہے، مٹی میں گڑھا کھودا ہے، اندر جھوپڑی کے اندر جو ہے آواز آ رہی ہے
کراہنے کی، تکلیف میں مبتلا ہونے کی، تو انہوں نے سوال کیا اس آدمی سے، یہ کیا گڑھا کھود کر کس بات کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اندر جو کراہنے کی آواز آ رہی ہے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوں کہ عورت درد ذہ میں مبتلا ہے، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس لڑکی کو اس گڑھے میں ڈال کر میں دفن کر دوں گا، اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو میں اس کو پال لوں گا، پرورش کروں گا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، اندر سے آواز آئی کہ لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی کی ولادت ہوئی۔ تو وہ بوڑھا اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اس گڑھے میں دفن کرنے جا رہا تھا، تو ساسا بن ناجیہ آگے بڑھے اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیے اور اس سے عاجزی منت سماجت کرنے لگے کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ لڑکی تو جاندار ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم کرنا، یہ نومولود کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ ایک کام کرو کہ جو اونٹنی سامان کے ساتھ تم کو ملی ہے وہ تم ہی لے لو، اور یہ اونٹنی جس پر میں سوار ہو کر آیا ہوں یہ بھی تم لے لو، اور اس کے علاوہ 200 درہم میرے پاس موجود ہیں، 200 درہم بھی لے لو، اور یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، مجھے فروخت کر دو، میں اس کو اتنی ساری چیزوں کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ بوڑھا تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، 2 اونٹنیوں 200 درہم کے بدلے میں ساسا بن ناجیہ اس لڑکی کو خرید لیے، حاصل کر لیے، اپنے گھر لے کر آئے اور پرورش کرنا شروع کیا اس بچی کی۔ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں اس کے بعد سے بس یہی میرا معمول ہو گیا کہ جہاں کہیں جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہاں میں پہنچ جاتا، اور پہنچ کر ان سے بڑی عز و انکساری کے ساتھ سمجھا بجھا کر 2 اونٹنیاں اور 200 درہم دے کر خرید کر لاتا، اپنے گھر میں ان بچیوں کی پرورش کرتا۔ یہ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے کا جب اعلان ہوا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، صحابہ تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب پہنچ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میں پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اسلام میں داخل ہونے سے قبل 200 ایسی نومولود بچیوں کو 200 درہم اور 2 اونٹنیاں دے کر خریدا اور ان کی پرورش کیا، مجھے اس عمل اور اس نیکی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اس خیر کے کام پر مجھے کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساسا بن ناجیہ سے فرمایا، اے ساسا بن ناجیہ، تم کو اس عمل کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی زندگی میں اپنی جان سے، اپنے مال سے جو بھی کوشش اور محنت کرتے تھے اس میں جذبہ ان کا آخرت ہوتی تھی، آخرت میں جنت کے ملنے کے وعدے پر وہ اتنے خوش ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی باقی زندگی میں بھی میں یہی عمل کرتا رہوں گا، یہی نیکی کرتا رہوں گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جہالت کے زمانے میں جو جہالت کے رسومات تھے، رواجات تھے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے جہالت کے تمام بدعات اور تمام رسومات، تمام بری چیزیں، ظلم و زیادتی کی ساری چیزیں وہ ختم کر دی گئی، اس کے بعد سے اب کوئی جہالت کے رسم و رواجات کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، تو صحابہ آمدہ ہو گئے، تیار ہو گئے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے ترک کرنے اور چھوڑنے کے لیے آمدہ ہو گئے، اور پوری طرح انہوں نے اپنی زندگیوں سے جہالت کی تمام چیزوں کو نکال دیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو جو لے کر آئے ہیں وہ ہماری نجات اور ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ اسلام کا ایک ایک طریقہ، اسلام کی ایک ایک عبادت، اسلام کی ایک ایک نیکی وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی دلانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھ کر جو ہے نماز پڑھنے والے بنے۔ صحابہ کی نماز ایسی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں آتا ہے بالکل ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز وہ پڑھتے تھے۔
تو صحابہ سب کے سب ان کی نظریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں، آپ کے اعمال پر، آپ کے اقوال پر، آپ کے اطوار پر، آپ کے عادات پر، آپ کے طور و طریقے پر، آپ کے زندگی کے ہر عمل پر صحابہ کی نظریں ہوا کرتی تھیں. وہ پوری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو اپناتے چلے جاتے تھے. فیضان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مجسم آپ ہیں. آپ کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال وہ نورانی ہیں. آپ سے نکلنے والے اعمال ہی کو سنتیں کہتے ہیں. سنتوں میں اللہ کے رسول کا نور ہوتا ہے. جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ سنت ہیں، اور جو سنتیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اللہ کے حبیب کا ہر عمل، اللہ کے حبیب کا ہر طریقہ وہ اللہ کو محبوب ہے. دعوت کی اس عظیم محنت کو لے کر چلنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بنے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے بنے. جب سنتیں ہماری زندگی میں داخل ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے نور ہماری زندگیوں میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے ہمارے چہروں پر نور ہوگا، ہمارے لباس میں نور ہوگا، ہمارے جسم میں نور ہوگا. کیسے ہوگا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے ہوگا. ورنہ تو ہم خالی ہیں، ہمارے اندر کوئی کشش نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی اور وجہ ترجیح نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہو جائیں، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والے ہو جائیں، 100% سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں. اس کے ذریعے سے نور ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا. کہا گیا داعی کو چاہیے کہ وہ سورج کی طرح اپنی زندگی میں عمل کرنے والا بنے. سورج جو ساری دنیا کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے. صبح میں سورج نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تاریکی اور جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے یہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، یہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. سورج کے نکلتے ہی ہر چیز پر روشنی پڑتی ہے، ہر چیز دکھائی دیتی ہے، اور روشنی بڑی بڑی چیزوں پر بھی پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات پر بھی پڑتی ہے. سورج کی روشنی سب پر برابر پڑتی ہے. سورج کی روشنی میں، اس کی کرنوں میں، اس کی روشنی میں تمام دنیا کے ذرے ذرے کو عیاں کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے. تو جس طرح سورج کی روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح داعی کے اعمال سے امت میں روشنی پھیلتی ہے. داعی کے اعمال میں جب سنتیں آ جاتے ہیں، داعی کے اعمال میں جب سنتیں آ جاتے ہیں، دین کی دعوت کو سنت طریقے پر یہ لے کر چلنے والا بنتا ہے، دین کے اعمال کو اور سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے، تو داعی سے بھی روشنی پھیلتی ہے. جہاں داعی پہنچ جاتا ہے وہاں روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح ایک چراغ ہے، اندھیرے کمرے میں اس چراغ کو لے کر جائیں تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، سارا کمرہ چمکنے لگتا ہے، روشنی سارے کمرے میں پھیل جاتی ہے. کیوں؟ ایک چراغ کے بدلے سے، ایک چراغ کے جلنے سے، ایک چراغ کے روشن کر دینے سے. اس طرح داعی کی زندگی میں سنتیں زندہ ہوں گی تو روشنی اس کو حاصل ہو جائے گی. روشنی داعی کو کہاں سے ملتی ہے؟ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روشنی ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روشنی کہاں سے ملی؟ وہ قرآن سے ملی. آسمانی کتاب قرآن یہ روشن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے ہیں ہم روشن کتاب کو ہدایت کے ساتھ نازل کیے ہیں. اللہ قرآن میں روشنی رکھے ہیں، اللہ قرآن میں ہدایت کو رکھے ہیں. تمام انسانوں کی ہدایت قرآن میں ہے، تمام انسانوں کے لیے روشنی قرآن میں ہے. تو قرآن سے ہم کو روشنی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم کو روشنی ملتی ہے. تو قرآن کو ہم سمجھنے والے بنے اور قرآن کو پڑھنے والے بنے اور قرآن کی تعلیمات کو ہم عام کرنے والے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لا کر کامیابی حاصل کر لیے، نجات والے بن گئے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سند کیسے ملی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے راستے سے ملی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال کے فدا کر دینے کے راستے سے ملی.
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں، اپنے آل اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دینے کے راستے سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوئی۔ آج ہم کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہونا ہے تو بس یہی ایک راستہ ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کامل اتباع کرنے والے ہو جائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگیاں گزارنے والے ہو جائیں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موقع پر انہی کے طرز و طریقے کو اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ ہمارے اعمال ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنے، ہماری نماز دوسروں کے لیے نصیحت اور نمونہ بن جائے، ہمارے روزے دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے، ہمارا صدقہ اور خیرات کرنا دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی بیاہ کرنا دوسروں کے لیے نمونہ بنے، شادیوں میں بھی اور تجارت میں بھی اور راستوں پر بھی اور گھروں میں بھی، خاندانوں میں بھی اور تنگلوں میں بھی، ہر جگہ رہتے ہوئے ہماری زندگی، ہماری عمل و حرکت، ہماری ایک ایک ادا دوسروں کے لیے نمونہ بنے، مثال بنے۔ یہ کب بنیں گے؟ جبکہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ کے لاہو دین پر ہم پوری طرح عمل کرنے والے بنیں گے، شریعت کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں گے، تو تمام اقوام عالم کے لیے یہ امت رہبر اور رہنمائی کرنے والی ہوگی، قائد بنے گی، ساری دنیا کے انسانوں کو لے کر چلنے والے بنیں گے۔ میں اور آپ، اللہ تعالیٰ اس امت کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو منتخب کا فرما لیا ہے، اس امت کو نفع پہنچانے کے لیے، روشنی پھیلانے کے لیے، رہبری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص کر دیا ہے۔ کنتم خیر امت، خیر امت کے ساتھ قرآن میں اس کو یاد کیا گیا، یہ تمام امتوں میں بہترین امت بنا کر اس امت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اس امت کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنے والی بنے اور برائیوں سے روکنے والی بنے۔ تو عزیزان گرامی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی زندگی میں چند کاموں سے احتراز کرتے تھے، دور رہتے تھے، بچتے تھے، اور چند کاموں میں اپنے آپ کو جھونک دیتے تھے، اپنے آپ کو مشغول کر دیتے تھے، بہت زیادہ مشغول کر دیتے تھے۔ وہ کام کون سے ہیں جن سے احتراز کرتے تھے صحابہ؟ دور رہتے تھے، بچتے تھے، بہت بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ امامت ہے، امیر بنایا جانے کو صحابہ آگے بڑھ کر قبول کرنا، امارت چاہیے مجھے، امیر بنائیے، میں امام بنوں، یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح امانت کے بارے میں، امانت کسی چیز کو رکھنا ہے تو بہت ڈرتے تھے، بہت خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا کہ کہیں امانت میں رکھ کر خیانت نہ کروں۔ اسی طرح وصیت کے پورا کرنے میں، کوئی آدمی کوئی وصیت کرتا ہے، میرے بعد میں یہ مال، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ زمینات فلاں فلاں میں اس طریقے سے تقسیم کر دینا، اس وصیت کی تقسیم کے بارے میں بہت ڈرتے تھے، بہت خوف ان کے دل میں ہوتا تھا۔ تو امامت کے بارے میں، امانت کے بارے میں، وصیت کے بارے میں، اسی طرح فتوے کے بارے میں، کوئی بھی مسئلہ بتانا ہے، فتویٰ دینا ہے، بہت ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ، فتویٰ دینے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور اس کا حکم سنانا ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ تو صحابہ بہت ڈرتے تھے فتویٰ دینے میں کہ میں اگر کچھ بتا دیا، فتویٰ دے دیا تو یہ اصل میں میری بات نہیں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہے، میں کہیں غلط تو نہیں بتا دیا، اللہ جس کو نہیں چاہتے ہیں میں کہہ دیا اللہ کی طرف منسوب کر کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے وہ میں بتا دیا، کہیں ایسا نہ ہو۔ بہت ڈرتے تھے۔ تو ان چار باتوں سے، چار کاموں سے صحابہ احتراز کرتے تھے، بچتے تھے، بہت دور رہتے تھے، اپنے آپ کو بچائے روکے رکھتے تھے، اور 5 کاموں میں اپنے آپ کو جھونک دیتے تھے، 5 کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے تھے، لگا دیتے تھے رات دن۔ سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی عادت تھی صحابہ کی۔ ابھی آگے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں سناؤں گا کہ قرآن بے حد پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں بہت زیادہ لگے رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ان کی زبانوں پر اللہ کا نام زندہ تھا، اللہ کے نام سے ان کی زبان رطب اللسان رہتی تھی، رات دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کے اندر قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ مشغولیت ان کی قرآن کی تلاوت میں،
اور پھر بہت زیادہ مشغولیت ان کی اللہ کا ذکر کرنے میں، اور پھر بہت زیادہ مشغولیت ان کی مسجدوں کو آباد کرنے میں، مسجدوں کی آبادی کی محنت میں لگے رہتے تھے. جب بھی کوئی موقع مل جاتا، جب بھی کوئی فرصت مل جاتی، جب بھی تھوڑا بہت وقت نکل جاتا، مسجد کی طرف دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آتے تھے. مسجدوں کو آباد کرنے میں وہ زیادہ اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھتے تھے. چوتھا کام نیکی کا حکم کرنا، نیک بات بتانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے میں ہر ہمیشہ لگے رہتے تھے. نیکیوں کو پھیلانا ان کی زندگی کا اہم ترین مشغلہ. آج ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے. جن چیزوں کو صحابہ زیادہ کرتے تھے وہی چیزیں ہمارے اندر بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. پانچویں چیز گناہوں سے روکنا، منکرات سے روکنا. جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہیں، جن کاموں سے، جن باتوں سے اللہ قرآن میں منع فرمایا ہے، جن کاموں سے، جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں منع فرمائے ہیں، ان تمام منع کردہ چیزوں سے امت کو، انسانیت کو روکنے کے کام میں اپنے آپ کو جھونک دیتے تھے، مشغول رکھتے تھے. تو یہ 5 کام ہیں جو صحابہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول اور مصروف رکھتے تھے. کیا کیا کام؟ سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت، دوسرا کام اللہ کے نام کا ذکر، درود شریف کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، یہ بہت زیادہ. تیسرا کام مسجدوں کو آباد کرنا، چوتھا کام نیکیوں کا حکم کرنا، پانچواں کام برائیوں سے روکنا. یہ صحابہ بہت زیادہ مصروف اور مشغول رہنے والے اعمال ہیں. اب اندازہ کرو ذرا، ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈال کر دیکھیں، کیا ان کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ کیا ان کاموں کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مشغول ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان کاموں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں؟ ہم دین کی محنت کرنے والے، دعوت کی اس عظیم محنت کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، ہماری ایک نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو دعوت کی اس عظیم محنت کو کرنے والے، کیا ان کے اندر صفات ہونی چاہیے؟ کیا ان کے اندر خوبیاں ہونا چاہیے؟ کیا ایسے اعمال اور عبادتیں ان کی ہونی چاہیے؟ یا آیا ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں؟ جس دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں، کیا اس دین کے ایمانیات اور عقائد پوری طرح ہمارے درست ہیں؟ عبادات کیا پوری طرح ہماری زندگی میں داخل ہیں؟ معاشرت ہماری کیا اسی اسلامی طرز اور طریقے پر ہو رہی ہے؟ معیشت ہماری، کھانے کمانے کے راستے ہمارے کیا اسی طرز اور طریقے پر اسلامی ہدایات کے حدود میں رہ کر رہے ہیں؟ اخلاقیات کیا ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے اخلاق ہمارے بن رہے ہیں؟ اخلاقیات میں ترقی ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، بہت غور کرنے کی اور فکر کرنے کی یہ بات ہے. یہ آج کام ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن کام کرنے والوں کے اندر جو صفات ہونا چاہیے، جو کوالٹی ہونی چاہیے، جو مایا ہونی چاہیے، جو خوبیاں ہونی چاہیے. خوبی جہاں کہیں بھی ہو خوبی ہی رہتی ہے. چاہے گھر میں رہو خوبی رہے گی، مسجد میں رہو خوبی رہے گی، ملک در ملک چلے جائیں خوبی رہے گی. خوبیوں کا اکٹھا ہونا، خوبیوں کا اکٹھا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ چیز کیسے آئے گی؟ یہ خوب حرکت کے ذریعے سے آئے گی. جیسا کہ میں کہا کہ سورج کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے روشن کرنا ہے، وہ ساری دنیا کو روشن کرتا ہے. تو داعی کے اندر بھی وہی روشنی ہونی چاہیے. میرے اور آپ کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہماری زندگی میں روشنی داخل ہوگی. ہم ایک ایک سنت پر عمل کر ان سنتوں کو عام کرنے والے بنے، پھیلانے والے بنے، تو پھر ہماری زندگی بھی روشن ہوگی. سارے دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں بھی روشنی پھیلتے چلے جائے گی، روشنی داخل ہوتے چلے جائے گی سنتوں پر عمل کرنے کے راستے سے. دوسری بات، سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. کبھی دیکھے کیا سورج رک گیا؟ 6 بجے آ کر رک گیا، اب آگے نہیں بڑھ رہا. 7 بجے سورج رک گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا. ایسا کبھی دیکھے، کبھی سنے؟ نہیں. جب سے اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو پیدا فرمائے ہیں، ان کے راستے الگ الگ مقرر کر دیے ہیں. سورج کا راستہ ادھر سے ادھر تک ایسا ہے، تو چاند کا راستہ یوں سے یوں اس طرح ہے. تو سورج اپنے راستے میں برابر گھومتا رہتا ہے، چاند اپنے راستے میں برابر گھومتے رہتا ہے. ذرا 1 انچ بھی ادھر سے ادھر وہ ہٹتا نہیں، راستہ بھٹکتے نہیں. دونوں اپنا راستہ چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے. اگر راستہ چھوڑ دیں چاند اور سورج تو دنیا ساری کی ساری درہم برہم ہو جائے.
دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے، سورج طلوع ہوتا ہے اور گزرتے گزرتے سر پر آتا ہے، پھر ڈھلتے ڈھلتے غروب ہونے کی طرف جاتا ہے. یہاں ہمارے لیے غروب ہوتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ طلوع ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے روشنی پہنچانے والا ہو جاتا ہے. تو سورج کا کام تو گردش کرتے رہنا ہے. تو ایک داعی کو اپنی زندگی میں متحرک رہنا چاہیے. اپنے مسجد جماعت میں ہو تو بھی متحرک رہے، اپنے گھر میں چلا جائے تو بھی متحرک رہے، اپنی تجارت میں، اپنی ملازمت میں، اپنے کام اور کاروبار اور کھیتی باڑی میں ہے تو بھی وہاں بھی متحرک رہے. دعوت کی فکروں کو لے کر حرکت کرتا رہے گا داعی تو اس سے خیر پھیلتا رہے گا. داعی دعوت کی فکروں کو لے کر حرکت کرتا رہے گا تو خیر ہی خیر پھیلتا رہے گا. تو داعی کو چاہیے کہ سورج کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر اس طرح حرکت کو جاری و ساری رکھیں. داعی سورج کی حرکت کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے اندر حرکت کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. جتنی جماعتوں کی حرکت ہو رہی ہے، 4-4 مہینے کی جماعتیں، 5-5 ماہ کی جماعتیں، 2-2 ماہ کی جماعتیں جو ساری دنیا میں حرکت کر رہی ہیں، تو ان جماعتوں کی جھلک بھرت کی محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرماتے ہیں. ہدایت کو عام فرماتے ہیں. ان محنتوں میں اس دعوت کی اس عظیم دعوت و تبلیغ کی اس عظیم محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر شعبے میں ایک ترقی عطا فرما رہے ہیں. اس کام کے ذریعے سے نمازیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کام کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کام کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت پڑھنے پڑھانے والوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کام کے ذریعے سے علم میں ترقی حاصل کرنے کے لیے علماء، حفاظ، محدثین، مفسرین، مفتیان اکرام کا اضافہ ہوتے جا رہا ہے امت میں. تو یہ ایسا کام ہے کہ ہر شعبے میں اس سے آبیاری ہوتی ہے. دین کے ہر شعبے کو اس سے پانی ملتا ہے. جیسے بارش برستا ہے تو ہر جگہ پانی پہنچتا ہے، ہر قسم کے ہریالی وجود میں آتی ہے. تو دعوت کی اس عظیم محنت کے ذریعے سے دین کے تمام شعبوں میں جان پڑتی ہے، دین کے ہر شعبے میں ترقی ہوتی جاتی ہے. تو داعی کو چاہیے کہ کبھی وہ ہار نہ مانے، داعی کو کبھی ہمت ہار کر رکنا نہیں ہے. جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رکے نہیں. احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے اور تیر چلا رہے تھے. دشمنوں کے تیر مسلسل آتے جا رہے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کو روک رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اسی طرح مسلسل تیر اندازی جاری رکھو، رکو نہیں. اور ہمت آ گئی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد اور جذبہ آ گیا، اور ہمت آ گئی، اور طاقت بڑھ گئی. وہ اپنے اس تیر چلانے کے سلسلے کو جاری رکھیں. اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. اہل بیت کے جیسے فضائل ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے والد کے، ان کی والدہ کی بھی اسی طرح تعریف کی گئی کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے جو الفاظ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استعمال. کیوں؟ ان کے مسلسل احد کے میدان میں آپ کا محافظ بننے پر یہ اکرام، یہ اعزاز، یہ القاب اور یہ کلمات مبارکہ ان کو حاصل بھی ہے. تو داعی اپنے دین کی محنت میں، اپنے محنت اور مجاہدے میں مسلسل چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غیبی نصرتوں و مددوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا بنتا ہے. یہ راستہ ہی ایسا ہے. اس راستے میں جتنی استقامت کے ساتھ جتنے بھی حالات آ جائیں، جتنے بھی بگاڑ آ جائے، جتنے بھی آزمائشیں آ جائیں، اس میں ہمت نہ ہاریں، اس میں رکے نہیں بلکہ چلتے رہیں. تو پھر اس کا نفع اور فائدہ اور اس کی نصرتیں مددوں کے راستے اور دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل جاتے ہیں. تو دوسرا کام چلتے رہنا ہے. جیسے سورج چلتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے. اور پھر سورج جو ہے ساری دنیا کو منور کرتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے. اس کے عوض میں کوئی مال نہیں پوچھتا، وہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہم سے. ہے کیا؟ اتنی ساری روشنی ساری دنیا کو پہنچتی ہے تو ہم سورج کا کو کچھ ٹیکس ادا کرتے ہیں کیا؟ کچھ بل باندھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہم لگاتے ہیں گھر میں تو مہینے کے بعد بل آ جاتی ہے 1000 2000
3000 جیسے ہم خرچ کرتے ہیں کرنٹ اور بجلی، اسی حساب سے بل ہمارے گھر پر مہینہ ختم ہوتے ہوتے آ جاتی ہے۔ سورج اتنے ہزاروں سال سے ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، کیا اس کی کوئی بل ہم باندھتے ہیں؟ لیکن کوئی بل نہیں ہے۔ تو داعی کو بھی اپنی ساری محنت پر، اپنے مال کی جان کی قربانی لگا دینے پر کوئی بدلہ قوم سے نہیں لینا ہے ہم کو۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنے اپنے زمانے میں دین کی محنت کیے، دعوت کی اس عظیم کام کو وہ کرتے رہے، اور اپنی پوری محنت کے بعد میں قوم کے سامنے یہی بولتے، یہی اسی بات کا اظہار کرتے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے اس محنت کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، کوئی روپیہ نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم کو تو بدلہ اس پر ہے، اللہ ہم کو دے گا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم کو بدلہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی بدلہ دینے والا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس مجاہدے، ان قربانیوں، ان نیکیوں، عبادتوں کے خیر و برکات ہماری زندگی میں عطا فرماتے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ چین و سکون عطا فرماتے ہیں، راحت و اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ شروع میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی مرد ہو یا عورت ہو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، عبادت اور عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کو زندگی میں راحت اور چین و سکون ہم عطا کریں گے۔ زندگی میں راحت اور چین و سکون ہم کو ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوگا، اعمال کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ ایمان اور اعمال یہ ایسے بہترین اعمال ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راحت اور چین و سکون ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، راحت کی زندگی دیں گے، اطمینان کی زندگی دیں گے، سکون کی زندگی دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، اعمال ہو، ایمان بھی ہمارا اس سطح کا ہو، ایمان ہمارا اتنا مضبوط اور اتنا کامل ہو، اعمال بھی ہمارے اسی سطح پر ہو جس سطح پر صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات اور اعمال جیسے تھے ویسے ہم اعمال اور عبادات کرنے والے بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جیسے تھے، صحابہ کے اعمال جیسے ان کی زندگی میں تھے ویسے ہی اعمال ہم اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ ایک استحضار ہمارے اندر ہو اور پھر ایک محنت ہو، ایک کوشش ہو اعمال میں جان پیدا کرنے کی، اعمال میں حقیقت کو ڈالنے کی، اعمال میں ایک قوت کو لانے کی کوشش اور فکر کے ساتھ ہم عمل کرنے والے بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے زندگیوں میں چین و سکون عطا فرماتے ہیں، راحت والی زندگی عطا فرماتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان تمام اعمال، ایمان اور نیکیوں کی زندگی کا بدلہ جو دیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا، اور بدلہ بھی ایسا جتنا ہم سوچتے ہیں، جتنا ہم خیال کرتے ہیں، جتنا ہم گمان کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تمام اعمال اور عبادتوں کا بدلہ ایک کے بدلے میں 10 یا بلکہ اس سے زیادہ 700 یا 7 لاکھ جتنا اپنے خزانوں سے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہیں گے ان اعمال کے بدلے میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بدلے سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ ان تمام بدلے سے بڑھ کر وہ اپنا دیدار اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم کو ان آنکھوں سے نظر آئے گا آخرت میں۔ دنیا کی زندگی میں یہ آنکھیں اللہ کو دیکھنے کے لائق اور قابل نہیں ہیں، ان آنکھوں میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا کے نور کو دیکھ سکیں، خدا کے نور کو دیکھ کر برداشت کر سکیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں دے گا جن آنکھوں سے ہم براست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنے والے بنیں گے۔ آج دنیا میں ہم ان آنکھوں سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں، دل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیزیں جو ہیں وہ سب بصارت کے ذریعے سے ہیں۔ بصیرت جو ہے وہ دل کی نگاہ ہے، اور دل کی نگاہ سے اور دل سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا تصور ہمارا ہونا چاہیے؟ احسان والی صفت ہونی چاہیے۔ احسان والی صفت کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یہ تصور کریں، یہ دھیان اپنے دل و دماغ میں لائیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے دیکھ رہا ہے وہ؟ اللہ کو بصیرت سے دیکھ رہا ہے، دل سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔
اللہ تعالیٰ کی تمام انوارات و تجلیات کا تصور اگر یہ کرے گا تو خدا اس کے سامنے تو ہے ہی. تو دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اس دنیا میں بھی. جتنے اللہ والے ہیں، اولیاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں بصیرت کے ذریعے سے. اللہ کو دیکھے جانے والی نظر جو ہے وہ بصیرت والی نظر ہے. معرفت اسی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی پہچان بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے. ہم جیسے ہم نے باپ کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنی بیوی کو پہچانتے ہیں، اپنے دو صاحبات کو ہم پہچانتے ہیں، اللہ والے اللہ کو پہچان لیتے ہیں. تو کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ بصیرت والی نگاہ سے پہچان لیتے ہیں، اللہ کو دیکھ لیتے ہیں. فضلان گرامی، اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت وہ بصیرت کی والی نظر اور نگاہ سے ہوتی ہے. نماز میں ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، ہر وقت ہم اللہ کا مشاہدہ سامنے ہو جائے تو پھر تمام ہی برائیوں سے، گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ ایک کے بعد دیگر آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب کیفیت ہے، عجیب حالت ہے ہمارے قلوب میں، ہمارے سینوں میں ایمان ہے بھی یا نہیں؟ جب تک ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت و جہنم ہمارے نظروں کے سامنے ہے. عجیب کیفیت ہوتی ہے. آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے درمیان سے اٹھ کر گھروں میں چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ خیالات ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ دھیان ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ڈر لگنے لگتا ہے کہ وہاں کچھ اور کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، یہاں کچھ اور حالت اور کیفیت ہماری ہے. اس لیے وہ ڈر خوف پیدا ہو گیا، اس لیے آپ کی خدمت میں آئے. آپ ہی بتائیے ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے کہ دیکھو، سبقن سبقن، آہستہ آہستہ. یہ جو کیفیت یہاں رہنے کے وقت میں ہوتی ہے، ہمیشہ وہی کیفیت رہے. آپ کو جنگل میں بھی وہی کیفیت رہے، دکان میں بھی وہی کیفیت رہے، کھیتی میں بھی وہی کیفیت رہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے میں بھی وہی کیفیت رہے. اگر ایسا ہو جائے، یہ تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو داعی کو اپنی دین کی محنتوں میں، کوششوں میں، ایمان اور اعمال کی محنت میں جڑے رہے گا، جٹے رہے گا، استقامت کے ساتھ جمے رہے گا، اللہ تعالیٰ معرفت کے دروازے اس کے سینے پر کھولتے چلے جاتے ہیں. اس کے سامنے حقیقت عیاں ہوتی چلی جاتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اس قدر عمل و عبادت میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر روکنا اور بریک لگانا اور ان کو منع کرنا پڑتا تھا. جیسے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے زاہد، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، رات بھر اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے والے، رات بھر نماز پڑھنے والے، رات بھر کمرے میں گھر میں جاتے ہیں، کمرے کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور بس عبادت ہی عبادت پوری رات گزار دیتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہو سے پوچھے، بہو سے بہت محبت کرتے تھے، بہت فکر کرتے تھے، بہو کی بہت خیال کرتے تھے. ایک مرتبہ بہو کو بلا کر پوچھے کہ بیٹا ہمارا عبداللہ تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ ایک اچھے گھرانے میں، شریف گھرانے میں شادی کر لائے تھے. عبداللہ کی شادی ایک شریف اچھے گھرانے کی لڑکی سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کر شادی کر لائے. ایک مرتبہ موقع پا کر بہو سے پوچھے کہ بیٹی تم بڑے اونچے گھرانے کی، شریف گھرانے کی ہو، میرا بیٹا تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے ذرا بولو. تحقیق کیے، معلوم کیے، بہو سے بیٹے کی خیر خبر لیے. بہو بولی ابا جان وہ تو بہت نیک ہیں، بہت متقی پرہیزگار ہیں، بڑے تقوی اور طہارت والے ہیں، بہت قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، بہت اچھے ہیں. تو عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بولے نہیں بیٹا تمہارے ساتھ وہ کیسا رہتے ہیں وہ بولو. خیر ان کی تو عبادتوں اعمال کا تم نے ذکر کیا، تمہارے ساتھ وہ کیسا رہتے ہیں؟ تو بولی وہ تو بالکل میرے قریب بھی نہیں آتے، میری خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے، مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے. ہمیشہ عبادت ہی عبادت میں، پوری رات عبادت میں، دن بھر روزہ رکھنے میں گزار دیتے ہیں، رات بھر تلاوت میں، نماز میں، عبادت میں گزار دیتے ہیں. یہ رپورٹ ملی. بہو کی رپورٹ لے کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی ایک شریف گھرانے میں ایک اچھی بچی سے کیا. میں بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، کیسا خیال کرتا ہے. تو بہو میری
رپورٹ دی عبداللہ کے بارے میں کہ وہ دن بھر روزے رکھتا ہے، ہر دن روزہ، دن کا پورا وقت روزے میں گزار دیتا ہے، رات ہو جاتی ہے تو وہ بس کمرے میں تلاوت میں، عبادت میں، نماز میں، تہجد میں، ذکر میں لگا رہتا ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے تو پھر روزہ رکھ کر چلا جاتا ہے مسجد کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رپورٹ سننے کے بعد بولے ایک کام کرو، آپ بیٹے کو میرے پاس بھیجو، تمہارا بیٹا عبداللہ ہے نا، اس کو میرے پاس بھیجو۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آئے گھر کو، آ کر بولے بیٹے عبداللہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ۔ تو عبداللہ بیٹے ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ عبداللہ تم عمل عبادت میں کیسا عمل عبادت کرتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، تو دن میں کیا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں؟ تو بولے ہاں میں روزہ رکھتا ہوں۔ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ اور پورا مہینہ بھر روزہ رکھتا ہوں، پورا سال بھر مسلسل روزے۔ ایسا مت کرو۔ بولے نہیں مجھے ہمت ہے، طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، میں سال بھر روزہ مسلسل بلا ناغا، ایک دن بھی چھٹی نہیں، روزانہ سال بھر روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا مت رکھو، مہینے میں 3 دن روزے رکھ لو، باقی مت رکھو۔ تو بولے نہیں اس سے زیادہ کی یہ طاقت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے، مہینے میں 3 دن سے زیادہ بھی روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا ایک کام کرو، ہفتے میں 3 دن روزے رکھ لو، اس سے زیادہ مت رکھو۔ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ رکھنے کی طاقت ہمت ہے میرے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا تو پھر 2 دن روزہ رکھو، تیسرے دن روزہ مت رکھو، 2 دن روزہ رکھو، تیسرے دن روزہ مت رکھو۔ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ رکھنے کی اجازت دیجیے، میرے اندر بڑی ہمت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، میں اور زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو عبداللہ صوم داؤدی سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ صوم داؤدی کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن افطار کرتے تھے، بس اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بولے اللہ اکبر، زیادہ سال بھر روزے رکھنے والے کو روکنا پڑ رہا ہے صحابہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر ان کو پابند کر رہے ہیں، 1 دن روزہ رکھے تو دوسرے دن ضرور چھٹی افطار کرنا ہوگا آپ کو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ اچھا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ ایک ختم کرتا ہوں، رات بھر میں پورا قرآن پڑھ دیتا ہوں، پورا قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، روزانہ ایک قرآن ختم نہیں کرنا، آپ روزانہ 3 پارے پڑھ لو، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا، 10 دن میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ کی مجھے اجازت دیجیے، اور زیادہ میں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مجھے شوق ہے، خواہش ہے کہ میں خوب پڑھوں قرآن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا 7 دن میں ایک مرتبہ ختم کر لو، اس سے کم کی اجازت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنے پر ان کو پابند کر دیے۔ تو صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو عبادت میں، عمل میں، نیکی میں ان کو بول کر سمجھا کر روکنا پڑتا تھا، ان کو بریک لگانا پڑتا تھا۔ آج ہماری عبادت اور عمل بھی دیکھیے کہ آخر وقت میں تکبیر تحریمہ بھی چھوٹ جاتی ہے، فرضوں کا یہ حال ہے، اور نوافل کا، ذکر کا، تلاوت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ فیضان گرامی، صحابہ کے اعمال یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، اس سے عبرت و نصیحت ہم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھا عبداللہ یہ تو بتاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ ان کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان اعمال سے فرصت ہی نہیں ملتی، عشاء کے بعد میں جاتا ہوں تو تلاوت میں، ذکر میں، قرآن کے ختم کرنے میں اس طرح مصروف رہتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے، مجھے موقع ہی نہیں ملتا ہے بیوی سے بات کرنے کا، ان کے قریب جانے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ طریقہ نہیں ہے، تمہارے آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، سب کا حق ادا کرنا ہوگا، سب کا خیال تم کو کرنا ہوگا، تم اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، تمہارے آنکھوں کا حق ہے تم تھوڑی دیر سو جاؤ پھر اٹھ کر نماز پڑھو۔ دیکھو میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بولے
میں رات بھر نماز پڑھتا بھی ہوں ابھی سوتا بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ آپ عبادت میں نماز میں لگے رہتے تھے, نیند آ جاتی تو سو جاتے تھے, پھر آنکھ کھلتی تو نماز پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا طرز اور طریقہ عبادات کا بتلائیں کہ اس طرز اور طریقے پر آخری لمٹ یہاں تک ہے, اس سے زیادہ تم عبادت میں بھی آگے بڑھنا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو, ساری امت کو اس بات کی تلقین فرمائے ہیں, سبق دیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح عمل کرنے والے بنے. ورنہ تو عزیزان گرامی, صحابہ اکرام اپنی جان, اپنا مال سب کچھ قربان کر دینے کے لیے, سب کچھ لگا دینے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر سوئے ہوئے تھے. سڑک پر آواز آنے لگی, گلی میں شور ہونے لگا. پوچھے کیا آواز آ رہی ہے سڑک پر؟ تو ان کو بتایا گیا کہ احد کے میدان کی طرف جانے کا اعلان ہو رہا ہے, احد کے میدان کی طرف جانے کا اعلان ہو رہا ہے. ایسی بات ہے تو پھر بستر سے اٹھے, اپنی تلوار اور اپنے ہتھیاروں کو لے لیے اور سیدھے احد کے میدان کی طرف اپنی سواری کو لے کر نکل گئے, اور وہاں جنگ احد میں شریک اور شامل ہو گئے, اور وہیں شہادت بھی ان کی ہو گئی. احد کے میدان میں شہید بھی ہو گئے, اپنی جان کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیے, شہادت, جامع شہادت کو نوش فرما لیے. اور جنگ کا میدان ختم ہوا, جنگ ختم ہوئی. صحابہ شہید کے بارے میں تو یہی حکم ہے کہ اس کو اس کے خون کے ساتھ, اس کے ٹکڑوں کے ساتھ اسی طرح دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں. اس کو نہلایا دہلایا اور کفنا, یعنی نہلایا دہلایا نہیں جاتا, غسل نہیں دیا جاتا. تو تمام صحابہ کو اسی طرح خون میں لت پت لاشوں کو جو ہے دفن کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان سے فرشتے اتر کر غسل دے رہے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان سے فرشتے اتر کر آئے ہیں, ان کی لاش کو غسل دے رہے ہیں, نہلا رہے ہیں, دہلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا. جب میدان احد سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج کر معلوم کرائے کہ ان کے گھر والی سے پوچھو کہ حنظلہ کا کیا معاملہ ہے. آسمان سے فرشتے غسل دینے کے لیے آ گئے تھے, ان کا غسل تو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے میدان احد میں دیا ہے. تو ان کی گھر والی کہی کہ بات یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بستر پر تھے, اعلان گلی میں ہو رہا تھا احد کے میدان کی طرف چلنے کا, تو وہ بستر سے اٹھے اور سیدھے احد کے میدان کی طرف چلے گئے, غسل بھی نہیں کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہی اعزاز, یہ اکرام ہے کہ انہوں نے اتنی تاخیر کرنا بھی پسند نہیں کیے کہ میں نہا دھو کر پاک ہو کر میدان کی طرف جاؤں. ان کا جان اور مال سب کچھ لگانے کے لیے اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والے تھے صحابہ, ذرا بھی مہلت نہیں چاہتے تھے. تو عزیزان گرامی, تب جا کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوا. ایسے ایسے اعزازات اور اکرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے حق میں ہوئے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جو جان دی ہوئی ہے وہ اللہ کی امانت ہے, جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے. اس جان کو, اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر ہم لگانے والے ہو جائیں, استعمال کرنے والے ہو جائیں, خرچ کرنے والے ہو جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں و نصرتوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے. اس کے لیے ہمت کر کے فرماؤ, 5 مہینے کے لیے بیرون کے ممالک میں ہندوستان سے ہر علاقے سے ایک جماعت کا پہنچنا ضروری ہے. حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی یہی فکر ہے کہ نظام الدین سے ملکوں کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. تو ہمت کر کے فرماؤ, جو قوائف پورے کر چکے ہیں وہ 5 ماہ کے لیے, 2 ماہ کی جماعتیں بنانے کے لیے کھڑے ہو کر لکھا ہے. بھائی مہربانی کر کے بیٹھ جاؤ, جو اتنی دیر بیٹھے, جو آخر جو ہماری مجلس تک بیٹھنا ہے, برائے کرم جو ساتھی اٹھ رہے بیٹھ جاؤ. بھائی بتاؤ, بھائی ساتھی بتاؤ جن کے قواعد پورے ہو گئے, 3 بار 4 مہینے لگ گئے ہیں, ایسے ساتھی بیرون کے لیے بتاؤ. الحمدللہ. اور کسی کا بیرون وقت لگ گیا ہے تو ایسے ساتھی بھی بیرون کے لیے بتاؤ. پہلے بیرون کی تشکیل ہو جائے. دیکھو صبح میں بھی بات ہوئی تھی, صبح میں بھی تشکیل ہوئی تھی, جن کے نام آئے وہ ساتھی اٹھ جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ نام پیش کرنے کے لیے آسانی ہو جائے. صبح میں بھی جو ہے بہت سارے ساتھی نام لکھا ہے. بولو مالک بھائی مدینہ حلقہ لکھو 5 مہینے کے لیے. دیکھو نام آ رہے ہیں. اسی طرح بھائی نام لکھاؤ جو ساتھی ہے جن کے قواعد پورے ہو گئے, ساتھی 5 ماہ کے لیے لکھاؤ, 5 ماہ کے لیے لکھاؤ. بھائی لکھاؤ بھائی ساتھی, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. دیکھو دعا کے بعد ہماری مجلس ختم ہوتی ہے, دعا سے پہلے نہیں جانا. اتنی دیر آپ جو ہے صبر سے بیٹھے, اب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بیٹھے, یہاں پر بھی نماز ہوگی بھائی, ایسی بات نہیں. لکھاؤ نام لکھاؤ. جیلانی بادشاہ ذرا پھر جیلانی بادشاہ لکھاؤ بھائی, نام آ رہے ہیں. دیکھو اپنے نام لکھاؤ. ساتھی لکھاؤ بھائی, ساتھی لکھاؤ. پہلے انفرادی نام ہو جائے نا, دیکھو تشکیل ہو جائے انفرادی.
اس کے بعد لکھو بھی ان کا نام 5 مہینے کے لیے لکھو. ہاں لکھو عبد الکریم صاحب لکھو بھائی شادی آپ کا نام لو. دیکھو وہ جو ادھر بھی ہے وہاں پر بھی شادی ہے, ذرا آپ وہاں بھی لکھا سکتے ہیں نام, 2 بازو میں بھی ہے شادی. بتاؤ بھائی جلدی جو وقت تھوڑا ہے بتائیے جو شادی بتائیے. دیکھو سارا عملہ جو ہے ہمارا جو ہے جو وقت لگایا ہوا عملہ ہے. اب قربانی کے تعلق سے آپ کا پوری تفصیل سے آپ کے سامنے بات آ گئی تو ہمیں اس کی آگے پیچھے نہیں کرنا ہے, آپ اپنے نام کو پیش کرنا ہے. بتاؤ شادی بتاؤ بھائی بتاؤ. اچھا یہ بتاؤ جو کسی جماعت کوئی مسجد سے بنی ہوئی تو بتاؤ, مکمل جماعت ہے کوئی مسجد سے نہ حلقے سے ہے؟ اگر کوئی ایسی جماعت ہے تو بتائیے بھائی شادی ایسا بھی لکھائیے. اگر کوئی جماعت ہے مستورات میں کوئی ہے تو بتاؤ بھائی, 2 ماہ کے لیے بتاؤ مستورات کے لیے بیرون کی بتاؤ بھائی 2 ماہ کے لیے بتاؤ مستورات میں بتاؤ شادی بتاؤ بھائی. اچھا 4 ماہ کے لیے بتاؤ 4 ماہ کے لیے بتاؤ. دیکھو حیات الصحابہ کے جو بعد سب لوگوں کو جو ہے جائزہ لیا جا رہا ہے ہر حلقے کا سارے شب گزاری کرنے والوں کے تعلق سے ہماری ہفتے بھر کی محنت کیا ہو رہی ہے وہ جو یہاں پر مشورہ ہوگا. اس اعتبار سے کوئی آدمی تیار ہو کر آئے ہیں تو اپنا نام پیش کرے. ہاں شب گزاری سے یہاں سے جماعتیں بنے کی سبیل بنانے کے لیے جو ہے ہمارے بڑوں کی فکر ہے. اسی لیے شادی جو شب گزاری کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں ایسے شادی بھی نام بتائیں. بتاؤ بھائی شادی 4 ماہ کے لیے بتاؤ, اپنی اپنی مسجدوں سے بتاؤ 4 ماہ کی جماعتیں. بیٹھ جاؤ بھائی شادی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی, اتنی دیر بیٹھے صبر سے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, صرف 5 منٹ کی بات ہے. بیٹھ جاؤ برائے کرو مہربانی, جو شادی جا رہے ہیں انہیں بٹھا لے بھائی شادی ہمارے. بتاؤ بھائی 4 ماہ کے لیے بتاؤ. اچھا چلہ بتاؤ بھائی شادی چلے کے لیے بتاؤ. کوئی تیار ہے نگد نگد بتاؤ پہلے, چلے کے لیے کوئی تیار ہے تو بتاؤ پھر نگد چلے کے لیے کوئی تیار نہ بتاؤ. چلے کے لیے بتاؤ بھائی شادی. اسی طرح مستورات کے چلے کے لیے بھی بتاؤ. جو شادی یہاں پر آئے ہوئے ہیں مستورات کا چلہ کوئی لگانا چاہ رہے ہیں تو ہے. ایک جوڑے کی بھی ضرورت ہے, ابو ایک جماعت پہ ایک جوڑے کی ضرورت ہے, نگد ہونا ہے. ایسا کوئی مجمع میں اگر ہے تو بتائیے, ایک جوڑا ہونا ہے مستورات کا. اگر کوئی تیار ہو کر آئے ہیں تو بتائیے, ان کی ترتیب بنائی جائے گی. 2 دن کے اندر جماعت نکل رہی ہے. بتاؤ بھائی شادی مستورات کے لیے چلے کے لیے بتاؤ کوئی شادی. اور کوئی دیکھیے چلے کے لیے بتائیے. اشرا ہے تو بھی بتائیے, کوئی اشرے کی جماعت ہے ہماری مسجد سے ایسا بھی بتا سکتے ہیں. دیکھو سارے ساتھ سارا عملہ جو ہے ہمارا جو ہے وقت لگایا ہوا عملہ ہے, سب کے سب وقت لگائے ساتھیاں ہیں. بھائی یہ جو ہے ہمیں ہماری قربانی کو آگے بڑھانا ہے. قربانی کے تعلق سے آپ سے تفصیل سے مولانا بات آپ کے سامنے رکھیں تو پھر آگے بڑھنا بھائی, نام لکھانا نام پیش کرنا. انشاءاللہ اگر نہیں ہے تو حلقوں میں بیٹھ کر بھی ایک ترتیب بنائیں. آپ کے حلقے لگیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد دعا کے بعد حلقے لگیں گے. حلقے میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی ہے تو آپس میں بات کر کے ایک شکل بنائے, ترتیب بنائے اور اپنے مسجد وار جماعت کے ساتھی کو بتائے. کہہ گے صحیح ساتھی. ہاں اور شب گزاری کے لائے بھی تو تیار ہوئے تو نام اپنے بھی بتانا بھی ہے. ہر مسجد سے شب گزاری کے لیے بتانا ہے. انشاءاللہ جماعت جو ہے 8:45 بجے ٹھہرے گی. آپ کو اطمینان کے ساتھ جو ہے آپ اپنے حلقے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی سارے ساتھی انشاءاللہ آئندہ جو ہے آدھے وقت پہ دائم کر کے آئیں. جو بھی ساتھی ہے اپنے اپنے مسجد سے اپنے اپنے حلقوں سے جو بھی ہے جماعتوں کی شکل جماعتیں جو ہے عزائم کر کے آئیں. جو بھی آنا ہے نگد بھی بتانا ہے اور عزائم کو بھی لے کر جانا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. کریں گے وہ ساتھ ساتھی. ہاں درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و شفعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى یا واسع الکرم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، خیر و برکت کے فیصلے فرما. اے اللہ دین کی محنت کے تعلق سے، دعوت کی اس عظیم محنت اور فکروں کے تعلق سے اے اللہ ہم سے بہت سستی اور کاہلی ہو رہی ہے. اے اللہ ہماری سستی کاہلی کو معاف فرما دے، ہم سب کو اے اللہ دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جو ارادے اور عزائم اور نیتیں کیے ہیں اے اللہ ان تمام کو پورا کرنے میں تو ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، ہمارے حالات کو درست فرما. اے اللہ سارے نکلنے کے لیے سارے انتظامات کو تو آسان فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، سارے ضلع بھر سے اور بلکہ سارے ملک سے، سارے عالم سے جو فکریں اور نیتیں ہو رہی ہیں، جو عزائم ہو رہے ہیں، ان سب کو پورا کرنے میں اے اللہ تو خصوصی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگاری عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کیے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. اے اللہ جو جس تنگی اور پریشانی میں ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما. اے اللہ دعا کرنے کو کہتے ہیں جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ جو حاجت مند اور ضرورت مند ہیں سب کے جائز مرادوں مقاصد کو تقاضوں کو پورا فرما دے. اے اللہ دین کی محنت کو صحیح نہج اور صحیح طریقے اور طرز پر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کا ماحول ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں قائم فرما. اے اللہ ہر مسجد وار جماعت کو پوری محنت اور کوشش کر مسجد کو آباد رکھنے کی، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسجد تیرا گھر ہے اللہ، جہاں تیرے بندے آ کر تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پکارتے ہیں. اللہ تیرے علاوہ اور کسی کا یہاں نام نہیں لیا جاتا ہے اللہ، اور کسی کو نہیں پکارا جاتا ہے اللہ. مسجد بنائی جاتی ہے بس ایک اکیلے خدا کو پکارنے کے لیے، ایک اکیلے خدا کی عبادت کرنے کے لیے. اے اللہ مسجدوں میں پہنچ کر صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح تیرے کلام کی تلاوت کا حق ادا کر تلاوت کرنے والے بنا دے. اے اللہ ایک ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. سنتوں سے ہماری زندگیوں کو بھرپور فرما، ہماری آل و اولاد کو سنتوں پر عمل کرنے والے بنا دے. ہمارے گھرانوں کو اللہ دیندارانہ ماحول عطا فرما، دینداری کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جو دعا پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ شفائے مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی ہیں ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، نیک لڑکیوں کو نیک لڑکے عطا فرما. اے اللہ نیک لڑکوں کو نیک لڑکیاں عطا فرما. اے اللہ ان کی شادی کے انتظامات کو آسان فرما دے. اے اللہ تو ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری باقی زندگیوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ وازواجہ واولادہ وذریتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.